سورہ توبہ آیت نمبر 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلی آیت جو پڑھ رہے تھے کہ اگر آپ کانٹیکٹ سے جائیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ان کا ساتھ دینے کے لیے نکلنا تھا جہاد کے لیے، اور لوگوں نے اپنے ایکسکیوزز پیش کیے، جس پر بتایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے انہیں کیوں کھلم کھلا اجازت دے دی؟ آپ نے انہیں نہیں دینی تھی اجازت، تاکہ سچے اور جھوٹوں کا پتہ چل جاتا، اور اجازت تو باقاعدہ بتایا گیا کہ اللہ کی راہ میں جو نہیں نکلتا اور اجازتیں مانگتا ہے وہ سچا ایمان والا نہیں، کیونکہ جس کا ایمان مضبوط ہے، جو یوم آخر کے دن سے ڈرتا ہے، وہ تو کبھی سچائی کی راہ میں اجازتیں مانگتا ہی نہیں، یا یہ ایکسکیوزز مانگتا ہی نہیں کہ میں اللہ کی راہ میں نہ نکلوں۔ تو اللہ نے یہ بھی فرق دے دیا ہم سب کے لیے۔ اگر کانٹیکس میں ہم جنگ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم جہاد دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اس کو اپنی لائف پر بھی دیکھتے ہیں کہ اچھے کاز میں کوئی بھی بہانہ نہیں ہوتا، کیونکہ جسے اللہ سے محبت ہو اس کے لیے کوئی ایکسکیوزز کی بات ہی نہیں ہوتی، اس نے وہ کام کرنا ہی ہے جو اللہ کی رضا ہے۔ تو یعنی یہ تین باتیں بتائی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اجازت کیوں دے دی؟ آپ اجازت نہ دیتے تاکہ سچے اور جھوٹوں کا پتہ چل جاتا، کیونکہ آپ کی اجازت نہ ہوتی اور پھر یہ نہ جاتے تو ان کی حقیقت کھل جاتی۔ اور اجازتیں مانگنا اور ایکسکیوزز پیش کرنا اچھی بات ہے ہی نہیں۔ جہاں ہماری ضرورت ہے وہاں ہمیں اس کو اٹینڈ کرنا ہی پڑے گا، نہیں تو ہم اللہ کو شکل کیا دکھائیں گے؟ جو کہ آج ہمارے ذمے ہمارے ماں باپ کی خدمت ہے، غریبوں کی خدمت ہے، اپنا پیسہ نکالنا ہے، کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا ہے۔ اس میں آپ نے کوئی بھی ایکسکیوزز دے دینا کہ نہیں جی میں نے اس لیے نہیں کیا اور اس لیے نہیں کیا، وہ اچھی بات ہے ہی نہیں۔ جہاں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کو انہیں ٹائم دینا ہے، جان سے مال سے بھی آپ کو ڈیووٹ ہونا ہے، وہاں پر ایکسکیوزز اچھی بات نہیں لگتی۔ اللہ نے کلیئر کہہ دیا کہ ان کا ایمان ہی پراپر نہیں، جہاں ضرورت ہے ان کی، جہاں فرض ہے ان کا، اور وہ وہاں پر کوتاہی برتیں اور اپنے دل کو خوش کر لیں کہ جی میں نے سامنے والے سے اجازت لے لی ہے۔ اچھا، جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو جو ہم نے شاید پہلے بھی ڈسکس کیا کہ ان کی کوئی تیاری تھی بھی نہیں چلنے کی، یعنی اس آیت سے جو آیت نمبر 46 ابھی ہم پڑھیں گے، اس میں آپ بھی غور کیجئے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایکسکیوزز پیش کرنے آئے، یہ امپیکٹ دیا انہوں نے کہ ہمارا تو پورا ارادہ ہے آپ کے ساتھ چلنے کا، ہمارا پورا ارادہ تھا کہ ہم آپ کے ساتھ جاتے جنگ پر، لیکن فلاں مشکل آ گئی تو اب ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے ہیں۔ یعنی آیت نمبر 46 آپ پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا جو سٹیٹمنٹ ہوگا ایکسکیوزز پیش کرنے کا اور نہیں چلنے کا، تو یہ آیت بتاتی ہے کہ انہوں نے اینڈ میں کہا کہ نہیں ہمارا تو ارادہ تھا لیکن ہم نکل نہیں سک رہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، جو کہ سچے ہیں، جو کہ حق بولتے ہیں، جو کہ غیب جانتے ہیں، وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، اور صرف کوئی کہانی نہیں سنائی جا رہی، یہ صرف کوئی ہسٹری کی بات نہیں ہے، یہ ایک نصیحت نامے میں کچھ باتیں آئی ہیں جس سے مجھ کو اور آپ کو کچھ اویئرنیس ملتی ہے۔ تو جناب دیکھیں کیا آیت آتی ہے کہ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اور اگرچہ واقع ان کا ارادہ ہوتا الخروج، نکلنے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ لڑنے کا، اگر واقعی ان کا پکا ارادہ ہوتا نکلنے کا، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، البتہ وہ تیار رکھتے اپنی تیاری کو، البتہ وہ تیار کرتے اپنے لیے کچھ تیاری۔
ولیکن کرہ اللہ، اور لیکن ناپسند کیا اللہ نے، انبعثہم، ان کے اٹھنے کو ہی اللہ نے ناپسند کیا، ان کے نکلنے کو ہی اللہ نے ناپسند کیا، اور اللہ نے فرما دیا فثبتہم، پس اللہ نے اس وجہ سے انہیں اور سست اور کاہل کر دیا، وقیلا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کہہ دیا کہ بیٹھے رہو مع القاعدین، بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ یعنی آپ دیکھیں، غور غور سے ایک ایک لفظ دیکھیں کہ اگر ان کا ارادہ ہوتا جنگ کے لیے نکلنے کا تو یہ البتہ ضرور اپنے لیے کوئی تو تیاری کرتے، یعنی ان کے پاس کوئی تیاری نہیں تھی نکلنے کی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل آخر میں ایکسکیوزز مانگ رہے ہیں کہ ہمارا پورا ارادہ تھا نکلنے کا لیکن ہم نکل نہیں سک رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے تیاری کون سی کی تھی کہ جس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تیاری تھی اور ہم نے آپ کے ساتھ نکلنا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ان کا ارادہ ہوتا، اس سے پتہ چلا انہوں نے ارادہ کرنے کی بات کہی ہوگی، انہوں نے کہی ہوگی کہ ہمارا تو پورا ارادہ ہے آپ کے ساتھ نکلنے کا، ہم نے تو پوری تیاری کی ہوئی ہے لیکن فلاں پرابلم آ گئی ہے، اس لیے ابھی ہم آپ کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حقیقت بتا دی کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا نکلنے کا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر ان کا ارادہ ہوتا تو البتہ ضرور کوئی نہ کوئی تیاری کرتے۔ یہ مجھ کو اور آپ کو کیا میسج دے رہی ہے کہ آپ اور میں بھی اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے یا جھوٹ بولتے ہیں جو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو ہماری تمام باتیں پہنچ جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک شخص کہہ رہا ہے، ایک بچہ کہہ رہا ہے، یا ایک امتحان دینے والا کہہ رہا ہے میں نے تو پوری پریپریشن کی تھی لیکن آنکھ نہیں کھولی اور امی بیمار ہو گئی یا فلاں ہو گیا اس لیے میں نے امتحان نہیں دیا۔ تو سامنے والا اس کو کہے گا کہ بیٹا آپ نے کتاب کب کھولی تھی، آپ نے کوسچنز دیکھے تک کب ہیں، آپ نے اپنا سلیبس کھول کے دیکھا تک کب ہے، آپ نے اپنی کتابیں خریدی بھی کب ہیں کہ آپ فضول باتیں کر رہے ہو کہ جی فیس تو بھر کر آ گئے ہو، یعنی مسلمان تو ہو چکے ہو۔ جب ہم کسی چیز کی فیس بھرتے ہیں ایگزام دینے کی تو گویا ہم اسلام تو لے آتے ہیں لیکن ہم نے دینا نہیں ہے پیپر، اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں جی میرا پورا ارادہ تھا جبھی تو فیس دی ہے۔ تو سامنے والا بیچ والا کہے گا فیس تو دی ہے لیکن بکس خریدی ہے، پڑھا ہے کھول کر، وقت نکالا ہے، کل تک تو تم اپنے کھیل کود میں لگے ہوئے تھے، تم نے امتحان دینا ہی نہیں تھا، تم اسلام قبول کر چکے ہو، تمہیں قربانیاں نہیں دینی ہیں۔ یہ میسج ہم کو پہنچ رہا ہے، ہم سب مسلمان ہو کے بیٹھ گئے، ہمیں امتحان نہیں دینا، ہمیں قربانی نہیں دینی۔ میں سمجھتی ہوں جو ہماری حرکتیں اگر آپ کبھی ایمانداری سے دیکھیں کہ اگر ہم بھی اس زمانے میں ہوتے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو استغفر اللہ، ہمیں لگتا ہے کہ ہم انہی میں ہی شامل ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے بیوی بچے گھر، اور آپ کو یاد ہوگا اپنے پچھلی آیت پڑھی تھی کہ جب تمہیں تمہارے گھر بہت پیارے ہو جائیں، جب تمہیں تمہارے رشتے ناتے بہت پیارے ہو جائیں اور تم اللہ کی راہ میں نہ نکلو اور تم ان سے زیادہ پیار کرنے لگ جاؤ تو پھر انتظار کرنا اللہ کے عذاب کا۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی جان اور مال سے ساتھ نہیں دینا چاہتے تھے۔ اللہ ایسوں کو کیا کہتے ہیں یہ آپ کو اور مجھ کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ حرکت کم از کم آپ میں نہیں تو مجھ میں تو نظر آتی ہے مجھے، کہ اگر جو ایسا شخص ہو جو قربانی نہیں دے سکتا اللہ کی راہ میں، صرف باتیں کر سکتا ہے، اللہ بھی اس کے اٹھنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو تیاری نہیں کر کے دکھاتا اور جو جینیون نہیں ہوتا، صرف باتیں کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بھی ناپسند کیا اس کے اٹھنے کو، یعنی اللہ بھی ہم سے پھر کام کرانا نہیں چاہتے ہیں، اللہ ان کو سست کر دیتے ہیں۔ فثبتہم، اللہ نے ان کو بھی سست کیا کیونکہ انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کی،
ان کو جانا ہی نہیں تھا، وہ صرف باتیں کر رہے تھے۔ اللہ ایسوں کو ناپسند کرتے ہیں، اللہ ان سے اپنا کام بھی نہیں کراتے ہیں۔ اللہ ان کو فَثَبَّتَهُمْ، اللہ کی طرف سے یہ سنت ہے اللہ کی، اللہ انہیں سچ مچ سست کر دیں گے۔ وقیلا، اور اللہ ان سے کہیں گے بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا کتنی ڈینجرس بات ہے۔ یہ بہت ایزی پوائنٹ نہیں ہے۔ یہ آیتوں نے ہماری زندگی بدل دی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آیتوں کے ترجمے پڑھ کر ہم نے بھی اپنی پرس ورس تیار کی، گاڑی میں پیٹرول ڈلایا، ہمت کی اور نکل گئے کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ جو ارادہ کر کر دکھائے گا نہیں، میں نے اس سے کام بھی نہیں کرانا ہے، بلکہ آپ دیکھیں آپ واقعی بیمار ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر ایسی سستی آئے گی کہ لگے گا آپ من بھر کے ہو گئے ہوں۔ تو یہ چیزیں بہت امپورٹنس رکھتی ہیں آپ کی اور میری زندگی میں۔ اگر ہم قرآن کو ایز اے نصیحت پڑھیں، اور ہم جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ میں یوں کرنا چاہتا ہوں، میں یوں کرنا چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں یوں مدد کروں سب کی، یہ سب فضول باتیں ہو جاتی ہیں جب ہم کوئی تیاری کیے بغیر بس باتیں کرتے ہیں۔ ارے کچھ تو تیاری کر کر بتاؤ۔ فار ایگزامپل، کوئی تہجد گزار ہے، وہ سامنے والے کو دیکھ کر کہتا ہے میرا بھی بڑا دل چاہتا ہے میں تہجد پڑھوں، میرا بھی دل چاہتا ہے میں روؤں، میرا بھی دل چاہتا ہے میں اللہ کو راضی کروں۔ اس نے 2 بجے تو سونا ہے، اس نے فیس بک دیکھنا ہے اتنی رات تک، اس نے فضول حرکتیں کرنی ہے اتنی رات تک، اور تہجد گزار انسان سے کہتا ہے کہ خدا تمہیں اٹھا دیتے ہیں، کاش خدا مجھے بھی اٹھا دیں۔ تو یہ ساری ہماری فضول باتیں ہوتی ہیں۔ جس کو اٹھنا ہوتا ہے اس کے پاس تیاری ہونا ضروری ہے، اس پر اللہ تعالیٰ بھی برکتوں کا وعدہ کرتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ بھی کام کراتے ہیں، اللہ اس کو بھی ہمت طاقت نصیب فرماتے ہیں۔ دیکھیں اللہ سست بھی کر دیتے ہیں۔ آپ اس آیت کو بہت غور سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ سست بھی کر دیتے ہیں۔ اب سست کیسے کریں گے؟ سچ مچ آپ بیمار ہو جاؤ گے، سچ مچ آپ کے سر دکھنے لگ جائیں گے، سچ مچ آپ اتنے موٹے ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیں نا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، اللہ نے ہمارے اٹھنے کو ناپسند کیا ہے۔ ہم کسی کا سنتے ہیں کہ اس کو اتنی تکلیف ہے اور اس کو آپریشن کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہم 3 دن لگا دیتے ہیں، ابھی دوں گی، سوچتی ہوں دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے۔ پھر ہم اٹھ کر اگر پوچھتے ہیں کہ جی اس کا کیا ہوا، پتہ چلتا ہے اس کا تو آپریشن بھی ہو گیا، اس کے لیے تو 10 لوگ نکل آئے، وہ فلانی جگہ کام بھی ہو گیا۔ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ دیکھو ہم لیٹ ہو گئے، اللہ نے ہمیں کاہل کر دیا، اللہ نے ہم سے یہ کام کرانا ہی نہیں تھا، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کی اتنی کریٹیکل حالت ہے۔ ابھی تو ہم سوچ رہے ہیں، ابھی تو ہم اپنی گڈی گن رہے ہیں، ابھی تو ہم اپنے پیسے گن رہے ہیں، ابھی تو ہم سوچ رہے ہیں کہ میں دوں یا نہیں دوں۔ اللہ سامنے والے کا کام کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ آپ کے محتاج نہیں ہے، اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی نے اپنے بندوں کو دیکھنا ہے۔ اس نے تمہاری جیب میں پیسہ ڈالا تھا، لیکن اس نے اب دوسروں کی جیب میں ڈال دیا، اب وہ ادھر سے کام اس کا ہو گیا اور اللہ نے تمہارے اٹھنے کو پسند نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے کام کرا لے، سچ مچ کرا لے، ہم سب واقعی اللہ کے لیے کچھ وقت نکال لیں، ہم ہمت کا مظاہرہ کر لیں، ہم واقعی اگر اللہ کے لیے ایون درس دینا چاہتے ہیں تو آؤ لسنر میں بیٹھ جاؤ، آؤ قرآن سننے تو بیٹھ جاؤ۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ سے اللہ قرآن والا کام کرا لے، آپ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی مریضوں کے کام کرا لے، تو اٹھو نا، جاؤ ہاسپٹل میں تھوڑا سروے کرو، جاؤ غریب علاقوں میں کوئی سروے کرو، جاؤ اللہ کی راہ میں جو درس دے رہا ہے اس کو سنو، جاؤ کوئی بیسک عربک سیکھو۔ لیکن جب ہم اٹھتے ہی نہیں ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہی نے ہمارا اٹھنا پسند نہیں کیا، کیونکہ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى
وآتاہم تقواہم، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو انسان رہنمائی چاہتا ہے اللہ اس کی اوقات سے بڑھ کر اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اللہ اس کو اس کی اوقات سے بڑھ کر تقوی نصیب کرتے ہیں، اللہ اس کو اس کی اوقات سے بڑھ کر پیسہ دیتے ہیں، اللہ اس کو اس کی اوقات سے بڑھ کر ہمت طاقت دیتے ہیں، اللہ اس کو انسانوں سے بے خوف کر دیتے ہیں، اس کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا فکر نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے ریوارڈز ہیں۔ اللہ اپنے فرشتوں سے اس کو ڈھارس دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتے اس پر اترتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، تم کسی سے مت ڈرنا، تم کوئی غم نہ کھانا، اور وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ نحن اولیاؤکم فی الدنیا والآخرہ، فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب ہمیں تو کبھی فرشتے نہیں دکھتے اور دکھیں گے بھی نہیں۔ یہ ایک بامحاورہ بات ہے کہ اللہ کی غیب کی طاقت آپ کے اندر آئے گی، گویا اللہ نے اپنے فرشتوں سے آپ کی مدد کی ہے کہ آپ اتنے نڈر کیسے ہو گئے ہو، آپ اتنا ٹائم کیسے نکالنے لگ گئے ہو، آپ اتنا بڑھ چڑھ کر کام کیسے کر رہے ہو۔ یہ صرف آپ کے اٹھنے کی وجہ سے آپ کے ایکشن کا ری ایکشن تھا۔ آپ نے یہاں سے اللہ کو اپنا ایکشن دکھایا، اللہ نے کس طرح سے آپ کا ری ایکشن دیا، اللہ نے آپ کو کس طرح سے رسپانس کیا، یہ آپ دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ تو جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجازتیں مانگی، تیاری کوئی نہیں کی بھی تھی، صرف فضول باتیں کر رہے تھے، اسلام قبول کر لیا تھا، اللہ نے ایسوں کے لیے کہا کہ اللہ نے بھی کر رہا کراہت کی ہے، اللہ نے بھی تمہارے اٹھنے کی، اللہ کو بھی اب پسند نہیں ہے کہ تم اٹھو، اللہ نے بھی ان کو سست کر دیا، اللہ نے ان سے کہا جاؤ بیٹھے رہو۔ بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ تو آپ کو اور مجھ کو تو بھاگ بھاگ کر کام کرنا چاہیے، کم از کم اٹھ کے تو دکھاؤ، کم از کم ایکسکیوزز تو مت پیش کرو۔ میں تو کہتی ہوں کہ جیسے ہم کڑوی گولی سمجھتے ہوئے گولی نگل لیتے ہیں نا، کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ ٹیبلٹ بہت کڑوی ہے، تو سامنے سے ہمیں جواب ملتا ہے کہ میٹھی گولی لا دوں، تو کڑوی تو ہوتی ہے گولی لیکن اس کے آفٹر افیکٹس بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہم سکولز میں ایسے ٹائم دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم نے کتنے گندے گندے چیپٹرز پڑھے ہوئے ہیں جو کہ ہمارے حلق سے نہیں اتر رہے تھے، ہمیں دل چاہتا تھا کہ بس اب زیادہ اس کی بریفنگ ہمیں نہ ملے۔ ہم نے اپنے فیوچر کو بنانے کے لیے کتنے وائوا، کتنے پریکٹیکلز، کتنے ٹیسٹ، کتنی چیزیں ہم نے دی ہیں صرف اس بہاف پر کہ اس میں فیوچر بہت اچھا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کی راہ میں واقعی اگر دل نہ بھی چاہے تو آپ نے اور میں نے زبردستی اللہ کو اپنی پریزنٹیشن دینی ہے، اللہ کو اپنا کردار دکھانا ہے، شہداء علی الناس بھی بننا ہے، لوگوں کو بھی دکھانا ہے کہ دیکھو میں اللہ کے لیے اٹھتا ہوں، اور اللہ کو سب سے بڑھ کر دکھانا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ قبول کریں گے۔ اس لیے اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم ایکسکیوزز نہ پیش کریں۔ جب ہم ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں نا کہ میرا دل تو ہو رہا ہے، میں جا نہیں سکتا ہوں، مجھ میں ہمت نہیں ہے، یا یوں یا فلاں، یا ٹائم نہیں ملتا، اللہ نے ہم سے وہ کام کرانا بھی نہیں ہے، اور اللہ نے کہنا ہے بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ اب دیکھیں یہ 3 باتیں تو آپ نے ایک آیت میں پڑھی۔ اب جناب آگے کی آیت میں دیکھیں آپ کو ایک اور چیز کیا مل رہی ہے کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو کچھ کرنا نہیں چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے ویسے بھی نکلنے سے فتنہ ہی ہوگا۔ اب یہ آپ آگے کی آیت میں دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں تمہارے نکلنے سے تم نے ویسے بھی فتنہ کرنا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لو خرجوا فیکم، یعنی اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ اگر یہ تمہارے ساتھ نہیں نکلے تو آپ فکر نہ کریں، یہ ایک تو جھوٹے لوگ ہیں، اللہ نے بھی اب ان کے اٹھنے کو پسند نہیں کیا، اور اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں لو خرجوا فیکم، اگر یہ نکلتے بھی نا تمہارے ساتھ، ما زادوکم الا خبالا، تو نہیں اضافہ کرتے تمہارے معاملے میں مگر خرابی ہی پیدا کرتے۔
جو نہیں ہم کہتے ہیں اچھا ہوا نہیں چلا, نہیں تو اس کی کڑ اتنی ہوتی کہ ہمیں بھی کام نہیں کرنے دیتا, بلکہ ہم کہتے ہیں لوگوں کو بھی خراب کرتا. یا آپ کی لائف میں ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ ایک شخص ہے جس کو آپ چاہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ہو, لیکن جب آپ کے ساتھ نہیں آتا تو آپ کے اندر ایک پازیٹیوٹی آتی ہے, ایک تو آپ کے اندر ہمت آتی ہے, آپ کا کوئی ساتھ نہیں دیتا نا. میری لائف میں تو کم از کم میں نے یہی دیکھا ہے کہ آپ کا کوئی ساتھ نہیں دیتا, آپ کے اندر گیپ سے ایک ہمت آتی ہے کہ ٹھیک ہے میں خود بھی یہ کام کر سکتی ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں. اور سیکنڈ آپ کے پاس یہ بات کھلتی ہے کہ اچھا ہوا نہیں چلا, نہیں تو مجھے اور پریشان کر دیتا. یہ آپ دیکھیں پوری ہماری زندگی کی باتیں اس جنگ کی باتوں میں لکھی ہوئی ہیں. اگر آپ سوچیں کہ آپ کو پھر سیکنڈ یہ بھی اللہ آپ پر کھولیں گے کہ تم اتنا ڈسہارٹڈ مت ہو کہ تمہیں فلاں کی ضرورت ہے, فلاں ہوتا تو میرا کام ہوتا. نہیں, اللہ نے اس کو بیٹھنے والا بنا دیا ہے. پھر سیکنڈ پوائنٹ آپ کے دماغ میں آتا کہ اگر یہ تمہارے ساتھ ہوتا بھی تو نہیں اضافہ کرتا تمہارے معاملے میں, کوئی تمہیں اس سے مدد نہیں ملنی تھی الا خبالہ, مگر یہ تمہاری مشکلات ہی بڑھاتا. اور اللہ فرماتے ہیں ولا اودعوا, اور بلکہ کیا کرتا کہ پوری وہ اپنی اسٹرینتھ لگا دیتا خلالکم, تمہارے درمیان دراڑے ڈالنے میں وہ دوڑ دھوپ کرتا, تم سب کو لڑواتا. جس کا دل ہی نہیں تھا چلنے کا وہ اگر چلتا بھی تو تمہاری مشکلات اور بڑھاتا. ہر وقت اس کی پک ہوتی اور لوگوں کو بھی خراب کرتا, بھاگ دوڑ کرتا تمہارے درمیان. یبغونکم الفتنہ, اور چاہتا کہ کسی بھی طرح فتنہ ہو, کہ تمہارا یہ نکلنا جو اسے پسند نہیں, کیونکہ اس کی جان اور مال نکل رہی ہے, کیونکہ اس کو اس کے عزیز رشتہ دار, اس کا گھر اس کو پیارا ہے. اس کو اللہ کی راہ میں کام نہیں کرنا کیونکہ اس کے پاس آخرت کا عقیدہ نہیں ہے. اس کو لگتا ہے کہ میں اور کچھ زندگی کے مزے اٹھا لوں کیونکہ جنگ میں جانے سے تو مرنا ہی ہے. ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ جنگ میں جانے سے مرنا ہی ہے, کوئی مشکل کام کرنے سے موت ہی آنی ہے؟ ہم ہمیشہ موت کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم غازی اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو خوش قسمت کیوں نہیں کنسیڈر کرتے ہیں؟ لیکن جن کے اندر گندگی ہوتی ہے انہیں موت ہی موت نظر آ رہی ہوتی ہے, انہیں خوف ہی خوف نظر آ رہا ہوتا ہے. اور جن کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ ڈرتے ضرور ہیں, لیکن ان کو لگتا ہے وہ غازی بن کر آئیں گے, ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ مر بھی گئے تو شہید ہوں گے, یعنی ان کو کوئی چیز میں بھی پرابلم نہیں نظر آتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر مت کیجئے, ان کے نہیں آنے سے آپ کی طاقت کمزور نہیں ہوگی. یہ آپ کے ساتھ جاتے بھی تو مشکلات کھڑی کرتے, فتنہ ڈالتے سب لوگوں کے بیچ میں. اور ایک اور بات بتائی جا رہی ہے وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ, وَفِيكُمْ, اور تمہارے اندر سماعون لہم, ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو کان لگا کر سنتے ہیں ان کی باتیں. اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ تم میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب یہ تمہارے ساتھ نکلتے تو یہ بھی تھوڑے کم ایمان والے تھے, یہ ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. یعنی تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو واقعی پھر اس کی باتوں کو کان لگا کر سنتے ہیں, اس سے امپریس ہو جاتے, واقعی انہیں لگتا کہ کیا بے وقوفی اللہ کی راہ میں نکلنا, کیوں لڑ رہے ہو, بیٹھے رہو, مان لو ان کی باتیں, اور جو بھی وہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم اپنی زندگی کو خیر عافیت سے نکال دیں, اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے رہیں. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تم نے دین کو غالب کرنا تھا. ہم مقصد بھول کر کھانے پینے میں لگ گئے, جبکہ کھانا پینا ہمارے لیے اس مقصد کے ساتھ حلال کر دیا گیا تھا کہ اچھا تم دنیا کی زینت بھی اختیار کرو, تم کھاؤ پیو بھی, تم بیوی بچے بھی کرو, تم نے شوہر کے بھی ساتھ خوش رہنا ہے, لیکن اللہ کا کام کے لیے تم پیدا ہوئے تھے. یہ ہمیں تو اللہ کا تھینکفل ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کے کام کے لیے ہم پیدا ہوئے تھے, ہمارا اصل گھر جنت ہے. یہ تو شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بیوی بچے, کھانا پینا, تیار رہنا, اچھے گھر بنانا, اس کی اجازت دی تھی. ہم نے کیا کیا
یہ ساری اجازتیں جو تھیں وہ لے لیں اور جس مقصد سے آئے تھے وہ بھول گئے. ہم ادھر ہی بس پیسہ بنانے میں یا اپنی انٹرٹینمنٹ میں بس اس میں لگ گئے. تو یہ تو بڑی دھوکے بازی ہے. یہ تو بڑا ہی بری بات ہے کہ ہمیں جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا وہ کام کے ساتھ جو چیزیں جائز تھیں ہم اس جائز چیزوں کو بس انٹرٹین کر رہے ہیں. ہم اپنے مقصد حیات کو بھول چکے ہیں. اور آپ دیکھیں گے یہ چھوٹی فیلڈ میں بھی یہی ہو رہا ہے, بڑی فیلڈ میں بھی یہی ہو رہا ہے, گھر میں بھی یہی ہو رہا ہے, ہر جگہ یہی بددیانتی ہو رہی ہے. تو آپ سوچئے کہ اللہ ہم سے کتنے ناراض ہیں. آپ صرف سوچو کہ اللہ ہم سے کتنے ناراض ہیں. تو جناب اس آیت کا ذرا سا 2 اینگل دیکھ لیں. وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ, اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی باتوں سے امپریس ہو جاتے ہیں اور کان لگا کر ان کی باتیں سنتے ہیں. اور اس کا دوسرا اینگل جو میں نے سمجھا کہ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ, اور تم میں ان لوگوں کے لیے جاسوسی کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں کہ یہ ادھر سے ان کو بتاتے ہیں کہ جی ہاں یہ غلط ہو رہا ہے, یوں غلط اسٹریٹجی انہوں نے اختیار کی, ان لوگوں نے یوں غلطی کی ہے. یعنی ہر نیگیٹیوٹی کو آپ کی پکڑتے ہیں اور ان کے لیے کان لگا کر سننے والے جاسوس بھی آپ کے اندر موجود ہیں. یعنی اس کا دونوں ترجمہ لیں, لیکن بیسٹ آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا تسلی دے رہے ہیں اپنے نبی کو کہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں نہیں نکلتا تو آپ کو فکر کی ضرورت نہیں. آپ جب اٹھے ہیں تو اللہ آپ کی مدد کریں گے, اللہ دین کو غالب کریں گے, اللہ آپ کا ہر طرح سے ساتھ دیں گے, بلکہ ان کے نکلنے سے اور مشکلات کھڑی ہوتی. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں حق ماننے والوں کو. یعنی جو اللہ کی راہ میں نہیں نکلتا اللہ نے آج اس کو کیا کہہ دیا؟ ظالم. یعنی جو حق کے ساتھ میں اور آپ پیدا ہوئے, جب میں اور آپ اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے اپنے اپنے ڈائمنشن میں. دیکھیں اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو ہجرت بھی کرنی پڑتی, پھر ہجرت کر کے بھی جان نہیں چھوٹتی, نماز روزے بھی رکھنے پڑتے ہیں, زکوٰۃ بھی دینی پڑتی, پھر اس سے بھی جان نہیں چھوٹتی تو ہر گھر میں سویلین کو بھی حکم تھا کہ جنگ کے لیے نکلے. یعنی آپ سوچئے تو صحیح کہ آپ اور میں جو سمجھتے ہیں کہ کاش ہم وہ زمانہ پاتے, ہم تو ایک نمبر کے ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں. یعنی اس زمانے میں لوگوں کو کتنی قربانیاں دینی پڑی. تو آج آپ کے ڈائمنشن میں کیا لیکنگ ہے, کتنا لوگوں کو دین پہنچانا ہے, کتنا لوگوں کو بیسک عربک پہنچانی ہے, کتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی کتابیں لکھی گئی ہیں, کتنی جھوٹی حدیثیں بنی گئی ہیں. اور میں تو کہتی ہوں جتنا مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہے اتنا تو کافر بھی نہیں بولتا. جتنا ہماری مسجدوں میں ان کے نام سے جھوٹ بولا جاتا ہے, ہمارے ممبروں پہ ان کے نام سے جھوٹ بولا جاتا ہے, میں سمجھتی ہوں کافر بھی اتنا جھوٹ تو نہیں بولتا. تو آپ کو اپنے ڈائمنشن میں کتنا جہاد کرنا ہے, کتنا لوگوں کو پیورٹی کے ساتھ قرآن پہنچانا ہے. لیکن اگر آپ اور میں بھی کام نہیں کریں گے, یا لوگوں کو کتنا ریلیف دینا ہے جہاں غریب ایریا ہے, خاص کر کے ہم پاکستان والوں کو, تو کتنا لوگوں کو ریلیف اپنی ذات سے پہنچانا ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں ظالموں کو, حق ماننے والوں کو. اللہم لا تجعلنا من الظالمین, اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں میں سے نہ کیجئے, اور اے اللہ ہم سے بھی کام کرا لیجئے. اللہ تعالیٰ ہم جہاں کہیں سست پڑے ہوئے ہیں, ہمیں جہاں کہیں اپنے گھر بہت اچھے لگ گئے ہیں, ہمیں جہاں کہیں اپنا مال اپنی تجارت بہت اچھی لگ گئی ہے, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کی راہ میں نکلنے کے لیے ہمیں چن لیجئے. جو آپ چاہتے ہیں ہم سے کام اس زمانے میں ضروری ہے, اور جس کام کی ضرورت لوگوں کو ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ہی پروڈکٹیو لائف اور اللہ تعالیٰ قبول عمل نصیب فرما دیجئے. ہماری منافقت کو دور فرما دیجئے اور ہماری روزی کو حلال کر دیجئے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ توفیق عطا فرمائیے کہ ہم اس حال میں آپ سے ملاقات کریں کہ آپ ہم سے راضی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.